بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 اکتوبر کو اور 4 نومبر کو میرے اسلام آباد کے ریزیڈنس پہ دو ریڈز ہوئے تھے۔ میرے اسلام آباد کے ریزیڈنس پہ میری فیملی رہتی ہے، میری وائف اور میرے 2 بچے۔ ہم نیوز نے رپورٹ کیا تھا کہ جو 4 نومبر کو ریڈ ہوا تھا وہ خیبر پختونخوا کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، جس کو ہم ایس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ مجھے عجیب لگا کیونکہ میں اور میرے سارے پشاور کے ساتھی جو پارلیمنٹیرینز تھے، ہم نے اپنے اگینسٹ سارے کیسز میں 5 اکتوبر سے بیل لی تھی۔ ہم ہائی کورٹ گئے۔ ہائی کورٹ میں ہم نے 19A کا ایک پٹیشن کیا، یعنی فریڈم آف انفارمیشن کا جو لا ہے اس کے تحت ایک پٹیشن کیا، اور حکومت نے خود یہ ہائی کورٹ کو سبمٹ کیا کہ ہمارے اگینسٹ کتنے کیسز ہیں۔ میرے خلاف صرف 2 کیسز تھے، ایک 10 مئی کے پروٹیسٹس کا اور دوسرا ایک فریولس سا عجیب سا الیگل ریکروٹمنٹس کا۔ خیر، کیسز کی نوعیت جو بھی ہو، یہ 2 کیسز تھے۔ اس کے بعد ہم کورٹ میں اپیئر ہونے لگے، ہائی کورٹ میں اپیئر ہوئے۔ اس کے بعد جو کورٹ 10 مئی کے ایونٹس کو دیکھ رہا تھا، اس میں 5 اور 9 اکتوبر کو اپیئر ہوئے، اور 9 اکتوبر کو میرے خیال میں ہمیں پرماننٹ بیل ملی، اور کورٹ نے یہ بھی کہا اپنے ڈیسیجنز میں کہ چونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کے خلاف، تو بیل نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اینٹی کرپشن کورٹ میں ہم بار بار اپیئر ہوئے، 9 اکتوبر کو، 23 اکتوبر کو، 13 نومبر کو، 28 نومبر کو، اور اس کے بعد آج 13 دسمبر کو۔ یہ بار بار ہم اپیئر ہوئے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں بھی سرکاری اداروں کو میرے ہیلپ کی یا اسسٹنس کی یا تعاون کی ضرورت ہو، کہ وہ تعاون ان کو ملے۔ اور اس کے علاوہ میں ایک بار 27 اکتوبر کو نیب کے آفس بھی گیا، جہاں پہ ان کو میری اسسٹنس چاہیے تھی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک انکوائری چل رہی تھی، اپیئر بھی ہوا، اور اس کے بعد ان کو ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی دیا، اور اس کے بعد مجھے ایک لیٹر ایس یعنی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے بھی موصول ہوا۔ اور حالانکہ قانوناً جو ایس ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیاستدانوں کے خلاف ان کا قانون انہیں الاؤ نہیں کرتا کہ وہ پروسیڈ کرے، لیکن جب انہوں نے نوٹس بھیجا تو ان کے سامنے بھی ان کے ہیڈ آفس میں 27 نومبر کو گیا، اور ان کو بھی میں نے ایک ریٹن جواب دیا۔ اب بات یہ کہ جب میں نیب کے سامنے بھی جا رہا ہوں، عدالتوں کے سامنے بھی جا رہا ہوں، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی جا رہا ہوں، تو یہ ریڈز کیوں؟ اس کی کوئی لیگل وجہ نہیں نظر آ رہی تھی، اور جو ریڈز ہوئے تھے اس میں کوئی وارنٹس بھی نہیں دکھائی دیے تھے۔ اس لیے اس ریڈ کے اگینسٹ ہم نے ایک FIR دائر کرنے کی کوشش کی میرے وکیل کے تھرو، اور جب FIR دائر نہیں ہوئی تو ایک 22A کی پٹیشن کی اسلام آباد میں کورٹ میں، تاکہ پولیس کو انسٹرکٹ کیا جا سکے کہ وہ FIR درج کرے۔ اس میں بھی عدالت میں بار بار کیس جو ہیں وہ ڈیٹس ہوئی ہیں، 22 نومبر کو، 30 نومبر کو، 7 دسمبر کو، اور پھر 12 دسمبر کو 2 بار جو ہے وہ ہیئرنگز ملتوی ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے میرے وکیل کو، اور پھر کل یعنی 12 دسمبر کو کورٹ میں پولیس یہ مان گئی کہ جو اسلام آباد میں میرے گھر پہ ریڈز ہوئے تھے اس میں لوکل پولیس اسٹیشن کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ نہ انوالو تھے نہ وہ گئے تھے، یعنی کہ وہ ریڈز واقعی ہی اللیگل تھے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب میں ایس کے آفس بھی جاتا ہوں، اگر ہم نیوز کی رپورٹڈ نیوز صحیح ہے، تو پھر جب ان کے پاس وارنٹ بھی نہیں تھا، FIR بھی نہیں تھا، FIR ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں 27 نومبر کو دوسرے ریڈ کے 23 دن بعد ان کے آفس گیا، تو جب FIR ہو ہی نہیں سکتا تھا تو انہوں نے کیسے ریڈ کیا؟ اور جب انہوں نے لوکل پولیس اسٹیشن کو انفارم نہیں کیا تو کیسے ریڈ کیا؟ اب کورٹ میں
جو پولیس کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگلی ہیئرنگ سے پہلے 16 دسمبر سے پہلے پولیس ان نون پرسنس کے اگینسٹ ایف آئی آر درج کرے گی. میرا کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن یہ میرا حق ہے جیسے میرے کالیگز کا ہے کہ جب قانون کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور فیس کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ میرے پاس چھپانے کا کچھ نہیں ہے جتنے بھی یہ کیسز سامنے لائے، تو جب ہم قانون کو فیس کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کے لیگل ریڈز کون کر رہا ہے اور اس کی کانسیکوینس کیا ہوگی؟ کیا یہ حق کسی بھی شہری کا نہیں ہے کہ اس کی فیملی، اس کے بچے اپنے گھر میں محفوظ رہیں؟ کیا یہ حق کسی بھی شہری کا نہیں ہے کہ وہ پولیس سے، چاہے وہ اسلام آباد کی ہو چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو، اس سے یہ ایکسپیکٹ کر سکے کہ وہ اس کی فیملی کی تحفظ کرے گا، اور کہ ہمیں اپنے گھروں میں پولیس سے پروٹیکشن کی توقع ہوگی، پولیس سے بچنے کی توقع نہیں ہوگی؟ اور اگر ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کیونکہ، اور یہ شاید ہو کہ یہ ریڈ پولیس نے نہیں، کوئی چوروں نے کیا تھا، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہمارے پاس کوئی سیلف ڈیفنس کا حق ہے؟ یہ سیریس سوال اس لیے کیونکہ پچھلے چند مہینوں میں بار بار یہ ریڈز ہو رہے ہیں جس میں ہزاروں لوگوں پہ، جس میں کسی میں بھی نہ وارنٹ دکھائی جا رہا ہے، نہ کوئی ایف آئی آر دکھائی جا رہا ہے. اس لیے آخر میں جو مجھے اینٹی کرپشن سے ایک کیس میں بلایا گیا تھا، جہاں میں گیا بھی، ان سے میں نے سورس رپورٹ لی، ان کو بھی میں نے جب ریٹن جواب ابھی جمع کیا اور وہ انہوں نے کل ریسیو کیا، تو اس میں بھی میں نے نہ صرف اپنا جواب دیا لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو میرے جس کیس میں بھی ضرورت ہو میں تعاون کروں گا، اور اس کے بجائے کہ وہ پولیس بھیجیں، اگر انہوں نے پولیس بھیجی اور بغیر وارنٹ کے بھیجیں تو مجھے فون کریں، بتائیں، میں ان کے آفس آ جاؤں گا جیسے میں 27 نومبر کو آیا تھا. یہ ان کے سامنے پیش ہونا یا کسی بھی سرکاری ادارے کے سامنے پیش ہونا یہ ہماری پبلک ڈیوٹی ہے، لیکن جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں جو سرکاری تنخواہ لے رہے ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ قانون پر عمل درآمد کریں. اور میں نے جو یہ خط میں لکھا اسی لیے لکھا کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، ہماری پولیس، ہماری ایڈمنسٹریشن، کہ ان پہ بھی کوئی غلط انگلی نہ اٹھا سکے. اس دن جب ہمارا جلسہ بھی ہو رہا تھا پشاور میں تو وہاں بھی افواہ یہ تھی کہ پولیس آئی، اینٹی کرپشن کے لوگ آئے، اور بار بار افواہ یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن انجینئرنگ کے لیے، اور جو سارے اریسٹس ہوتے ہیں، پہلے اریسٹس ہوتے ہیں، پھر بعد میں ایف آئی آر ریورس انجینئر ہوتی ہے، اور پھر جب لوگ جیل میں ہوتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ان پہ ایف آئی آرز ہوتی ہے. اگر اس میں سچائی ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور ہمارے کورٹ سے کہ جب ان کے پاس ہم جائیں تو یہ سارا کچھ دیکھیں. اگر اس میں سچائی ہے تو پھر یہ الیکشن ایکٹ کی، پاکستان کے قانون کی اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے. اور آئی ہوپ کہ جیسے ہم قانون کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اسی طرح کورٹس بھی اور الیکشن کمیشن بھی قانون کو امپلیمنٹ کرے گی اور سارے پاکستانیوں کا تحفظ کرے گی. بہت بہت شکریہ.